الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة التي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا جد الحسن والحسين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناظم اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار ثناخان مصطفیٰ قرہ حضرات بالخصوص زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد سعید احمد سعیدی صاحب جن کی آج اس دعوت پر ہم یہاں تشریف لائے. یہ محفل میلاد مصطفیٰ قاری صاحب کی بیٹی کی خوشی میں سجائی گئی ہے. میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی انہیں آباد فرمائے, انہیں خوشیوں میں مزید ترقی عطا فرمائے. حضور کا میلاد ایسا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, ثناخان مصطفیٰ. سامعین محترم, ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی پہچان عظیم ثناخان جناب ریاض حسین مہری صاحب بہت مشہور نعت خواں ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. انہیں بھی ہم سماعت کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا میلاد یہ اللہ کریم نے خود اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا. فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہیں حضور علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مٹا سکتے. میں کہتا ہوں چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا.
وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ وارفانہ کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اے محبوب فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو خاموشی اختیار نہ کرو بلکہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کرو۔ اب معلوم ہوا کہ میلاد کی خوشی منانا یہ اللہ کے حکم سے ثابت ہے۔ سامعین محترم، مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، اچانک حضور نے آ کر پوچھا اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے پر احسان کیا، بھی کا آپ کو عطا کر گئے۔ ہمیں حضور آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کس نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی تو پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتان جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، فرمایا محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے، اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے اور رب کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر حضور کو بتا دو کہ آپ کے صحابہ نے جو آپ کا میلاد سجایا ہے، آپ کی آمد کی خوشیاں منائی ہیں، اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا عالم میں۔ تو آج کی مجلس کتنی خوش نصیب ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ کریم خاص کرم فرمائے گا ان بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کے نام پر قربان کر دیا اور حضور کی غلامی میں جب اپنے آپ کو پیش کر دیا پھر اللہ کریم ان پر خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے بس مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے کیونکہ ثنا خان مصطفیٰ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ان کی ہم نعت بھی سنیں گے، ان کا ذوق اور جذبے کو اجاگر رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیمت کی داستان رتم کی، میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، خدا ہونے کے دعوے کیے، نبی ہونے کے دعوے کیے، آج تک کسی نے حسین ابن علی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یارو کوئی گھر لٹائے تو حسین ہونے کی بات کرے، کوئی اپنا کنبہ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرے تو پھر حسین ابن علی ہونے کی بات کرے۔ اس لیے جب یزید بدبخت نے اعلان کیا کہ اے حسین آپ میرے ہاتھ پر بیعت لے لو، فرمایا میرا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پر جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو اس میں 113 سوراخ تیروں کے تھے،
33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، جسم چور ہے زخموں سے۔ پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا نواس پیاسا، آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازمی پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ سرخ رو عشق غیورستون ہو، شوقیے ای مصرع از مضمون ہو۔ آج یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہزاروں کروڑ انسان جناب سیدنا امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم آ حسین والے نہیں، ہم وا حسین والے ہیں۔ وا حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پر ہوں تو کھڑا نہیں ہو جا سکتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ جب آپ نے آخری الفاظ کہے سر سجدے میں تھا، کہا اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک حسین تو سر کٹا کر بھی تیرے حضور حاضر ہے، تجھ پر راضی ہے، میرے مالک تو بتا حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس میں وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اس لیے آپ نے اعلان کیا لوگوں میں تو جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہے گی اور جبر کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ رکھے گی۔ اور آپ نے کہا اس دنیا کے اندر اگر کوئی یزیدی، کوئی قادیانی حضور کے دین پر، حضور کے مشن پر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ سامعین محترم، ہم تو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو حضور کو امتی کہلواتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور حسین نے تو سجدے میں سر رکھا، اوپر یزید کی تلوار تھی، تلوار کے آگے بھی نماز کو نہیں چھوڑا، لیکن ہم کتنے بدبخت ہمارے لوگ مسلمان ہیں جو رب کو بھول گئے ہیں، رب کے احکامات کو بھول گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کے دل کے اندر اس طرح دل مردہ ہو چکے ہیں کہ رب کا خوف ہی نہیں ہے۔ لیکن آج میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، حدوں کو توڑا جا رہا ہے، قادیانی ٹولہ پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور ملک سخت مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کوشش ناک پھنکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے حضور کے دین کو بلند کر لیں، حضور کے آمد خوشیاں منا لیں، سمجھے حق ادا کر لیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے ہم یہاں سے کائنات کے اس محبوب کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچے، ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں اور وقت کے قادیانیوں پر رشا طاری ہو جائے۔ ہماری للکار اپنے حسین ابن علی کے جانشینی میں ہو اور ہمارا اٹھنے والا ہر قدم آگے بڑھتا رہے۔ ہمارا یہی پیغام ہے کہ فرض ہمیں پکار رہا ہے، ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی میں موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم اگرچہ چل رہا ہے کوچہ و بازاروں میں، عدل کو بھی صاحب اوراد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے، ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں نور قرآن پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کے دم لیں گے، ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک ظالم سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔
لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، سب مغرب کے یاروں کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کائنات کے اس محبوب کا پیغام سنا کر دم لیں گے، ہم کربل کے اس قاری کا قرآن سنا کر دم لیں گے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں کتاب سننے پہ جنہیں کچھ صحیح ہوئے کواری آقا سبحان اللہ۔ تب فرمیش سائیں جی کہ قاری صاحب دی تلاوت سنو، تو قاری دنیا دے قرآن پڑھتے ہیں بڑی کیا شان ہے۔ تو میرا امام علی مقام نواز رسول جب میدان کربلا تے قرآن پڑھیا سی بل کیا منظر آقا سبحان اللہ۔ تو میرے